اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے روز کی طرح ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ اس پر پیش کی جانے والی انگلش ویڈیوز جو کہ تعلیمات محمد و آل محمد پر مبنی ہیں سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اندازہ آپ کو ہمارا تھم نیل دیکھ کر ہو گیا ہوگا۔ چونکہ انڈیا پاکستان میں جنگ کا ماحول ہے، اس لیے ہم نے یہ مناسب خیال کیا کہ ان دونوں ملکوں کی عددی قوت اور فائر پاور کی تفصیلات پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، جس سے اندازہ ہو سکے کہ ان دونوں ممالک میں کامبیٹ فورسز اور وارفیئر کی تعداد کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا ماضی میں 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پہلی باضابطہ جنگ 1965، پھر 1971 اور پھر ایک محدود پیمانے پر جنگ جو کہ 1999 میں کارگل کے مقام پر لڑی گئی، اور جس میں پہلی مرتبہ ان دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے خدشات بھی کھل کر سامنے آئے۔ دنیا میں ہتھیاروں اور عسکری طاقت پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق 2025 میں دنیا کی سب سے طاقتور عسکری قوتوں میں امریکہ، روس اور چین کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق اس فہرست میں شامل 145 ممالک میں پاکستان کا نمبر 12واں ہے۔ یہ فہرست 55 مختلف عناصر کو دیکھتے ہوئے مرتب کی گئی ہے، جس میں جغرافیائی، معاشی، مقامی صنعت، قدرتی وسائل، کارکردگی اور اس ملک کے پہلی، دوسری اور تیسری دنیا کے ممالک سے تعلقات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے دفاعی بجٹ میں واضح فرق ہے۔ یاد رہے کہ سال 2024 میں انڈیا نے دفاع پر پاکستان کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ رقم خرچ کی۔ 2025 میں انڈیا نے اپنے دفاع پر تقریباً 86 ارب ڈالر کے برابر رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ پاکستان نے 2024-25 کے مالی سال کے لیے مسلح افواج کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد کی رقم مختص کی ہے۔ ناظرین، گلوبل فائر پاور کے مطابق انڈیا کے پاس زمینی فوج کے 22 لاکھ اہلکار ہیں، جبکہ فضائیہ کے ملازمین کی تعداد 3,10,000 اور بحریہ کے اہلکاروں کی تعداد 1,42,000 ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی بری فوج میں 13,19,000 جوان، بحریہ میں 1.25 لاکھ اور جبکہ فضائیہ کے 78,000 اہلکار ہیں۔ انڈین ایئر فورس دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس ہے، جسے پاکستان پر عددی برتری حاصل ہے۔ انڈین ایئر فورس کے پاس طیاروں کے 31 سکواڈرنز ہیں اور ہر سکواڈرن میں 17 یا 18 طیارے ہیں، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس 11 سکواڈرنز ہیں۔ گلوبل فائر پاور کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا کے پاس 2,229 طیارے ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس موجودہ طیاروں کی تعداد 1,399 ہے۔ ان میں سے اگر جنگی طیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے 418 طیاروں کے مقابلے میں انڈیا کے پاس 643 جنگی طیارے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا سب سے کامیاب اور کارآمد ہتھیار 2 طیارے ہیں، جن میں امریکہ سے حاصل کردہ F-16 اور چینی مدد سے تیار کردہ JF-17 تھنڈر شامل ہیں۔ تاہم اب اس فہرست میں J-10C بھی شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین، JF-17 کی تیاری کا مقصد ایک ایسا لڑاکا طیارہ بنانا تھا جو وزن میں ہلکا ہو اور ہر موسم میں دن اور رات میں ایک بھرپور لڑاکا طیارے کا کام کر سکے۔ یہ طیارہ کامرا میں قائم پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چائنا کی چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری کے تعاون سے بنایا گیا۔ دوسری جانب انڈین فضائیہ میں کچھ عرصے میں جو اضافہ ہوا ہے وہ فرانس کے بنے ہوئے رافیل طیاروں کی فضائی بیڑے میں شمولیت ہے۔ جوہری ہتھیار سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھنے والا رافیل طیارہ فضا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے۔
جبکہ فضا سے زمین تک مار کرنے کی اس کی صلاحیت 300 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح انڈیا کے آپریشنل ہوائی اڈوں کی تعداد 311، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد 116 ہے۔ ٹینکوں کی بات کی جائے تو گلوبل فائر پاور کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پاس 2772 اور انڈیا کے پاس اس سے 1.5 گنا زیادہ تعداد یعنی 4201 ٹینک موجود ہیں۔ الخالد پاکستانی فوج کا جدید ترین ٹینک ہے جو چین اور یوکرین کی مدد سے پاکستان میں ہی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس ارجن MK-1A اور MK-2 ٹینک ہیں۔ MK-2 ارجن 1 کا جدید ماڈل ہے۔ اس ٹینک میں 1400 ہارس پاور انجن ہے اور یہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ جہاں تک بحری قوت کی بات ہے تو انڈیا کے پاس 2 طیارہ بردار بحری جہاز ہیں۔ ان میں سے وکرانت وہ جہاز ہے جو انڈیا نے خود تیار کیا ہے اور اسے 2022 میں بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس پاکستان کے پاس کوئی طیارہ بردار بحری جہاز موجود نہیں ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق بقیہ بحری قوت کی بات کی جائے تو انڈین بحریہ کے پاس کل 293 بحری اثاثے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین بحری بیڑے میں 18 آبدوزیں بھی موجود ہیں، جن میں سے 3 ایٹمی طاقت سے چلنے والی آبدوزیں ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو اس کے پاس 8 آبدوزیں ہیں، لیکن اب پاکستان چائنا کی مدد سے 8 مزید آبدوزیں بھی حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کے بحری اثاثوں کی کل تعداد 121 ہے، جن میں سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے 3 جہاز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا میزائل پروگرام کروز اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز کے علاوہ کم اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں پر مشتمل ہے۔ بیلسٹک میزائلوں میں حطف سیریز کے حطف 1 اور نصر میزائل شامل ہیں جو 60 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی باری آتی ہے، جن میں 200 کلومیٹر رینج والا ابدالی، 300 کلومیٹر تک مار کرنے والا غزنوی، 350 کلومیٹر کی رینج والا راد، 700 کلومیٹر کی رینج والا بابر اور 750 سے 1000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والا شاہین 1 میزائل شامل ہے۔ پاکستان کے میڈیم رینج میزائلوں میں غوری 1 اور 2، ابابیل اور شاہین 2 اور شاہین 3 شامل ہیں۔ ان میں سے غوری 1 1500 کلومیٹر جبکہ غوری 2 2000 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر نشانہ لگا سکتے ہیں، جبکہ ابابیل میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر ہے۔ شاہین 2 اور 3 پاکستان کے سب سے زیادہ فاصلے پر نشانہ بنانے والے میزائل ہیں، جن کی رینج 2500 سے 2750 کلومیٹر تک ہے۔ ناظرین، ابابیل اور شاہین 3 جو دشمن کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے اور بے اثر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں یہ پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں سب سے بہترین صلاحیتوں والے میزائل سسٹمز ہیں۔ ابابیل جنوبی ایشیا میں پہلا ایسا میزائل ہے جو 2200 کلومیٹر کے فاصلے تک متعدد وار ہیڈز یا جوہری ہتھیار لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کا میزائل پروگرام 250 سے 600 کلومیٹر تک مار کرنے والے پرتھوی میزائلوں سے لے کر 1200 سے 8000 کلومیٹر تک مار کرنے والے اگنی سیریز کے میزائلوں کے علاوہ نربھے اور براہموس سیریز کے کروز میزائلوں پر مشتمل ہے۔ اگنی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہیں جن میں اگنی 5 بھی شامل ہے۔ اس کی رینج 7 سے 8000 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی اپنے اسلحہ خانے میں عسکری ڈرونز کی تعداد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ دونوں کی جانب سے نہ صرف کئی غیر ملکی ڈرونز خریدے گئے ہیں بلکہ خود بھی اس ٹیکنالوجی کو تیار کیا گیا ہے جو بنا پائلٹ کے دشمن پر نگرانی، جاسوسی یا اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز انتہائی اونچی اور دیر تک پرواز کرنے اور راڈار میں آئے بغیر زمین پر فوج کی سرگرمیوں، اہم تنصیبات، نئی تعمیرات اور فوجی ٹھکانوں وغیرہ کی مؤثر نگرانی اور مخصوص ہدف کو تباہ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔
नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग छिड़ गई तो दोनों ममालिक को तबाहकुन नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ताहम इंसानी आबादी की ज़्यादती और जुग्राफिये पर गौर करते हुए मालूम होता है कि एक बड़ी आबादी वाले बड़े मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान को इंसानी जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के लिहाज से वसी तर पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई, दिल्ली और दीगर उस जैसे बड़े शहर मुमकिना हदफ हो सकते हैं। शदीद तबाही और बर्बादी की ये दास्तान रहती दुनिया तक ख़त्म न हो सकेगी। बहुत से शहर सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे और शायद दोबारा वजूद ही ना पा सकें और नस्लें उसको न भुला सकें, और भारत किसी को तबाह करता करता खुद सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। भारत ने अपनी रिवायात को कायम रखते हुए भड़कें लगाने की दुकानें अपने मीडिया हाउसेज में खोल दी हैं कि जैसे दूध दही बिक रहा हो और जंग मीडिया हाउसेज में ही लड़ी जानी हो। वो ये भूल गया है कि इस जंग में उसकी फौजी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और स्ट्रेटेजिक मुकामात मुमकिना अहदाफ होंगे। भारत को भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि उसके अभिनंदन और कलभूषण पाक फौज, जो कि एक बैटल हार्डन्ड फौज है, का मुकाबला कैसे करेंगे। भारत के अहम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जैसे कि पावर प्लांट्स और नकलो हरकत के मराकज़ और मवासलाती नेटवर्क्स वगैरह की तबाही भारत पर तवील मुद्दती तबाहकुन असरात मुरतब करेंगे। हलाकतों में ज़्यादातर आम शहरी होंगे, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। तिब्बी बुनियादी ढांचा मफलूज हो जाएगा, जिसकी वजह से तिब्बी सामान, अमले और सहूलियात की नुमाया कमी होगी। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, जिससे एक बड़े इंसानी बहरान का सामना होगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारे किसी वीडियो से महरूम न रह सकें। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।